بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب بھی میں کالج جانے کے لیے اس سنسان سڑک کو پار کرنے لگتی مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ اس سنسان سڑک کے دونوں طرف گھنی جھاڑیاں اور لمبے لمبے درخت لگے ہوئے تھے۔ پھر جیسے ہی میں پیچھے پلٹ کر دیکھتی تو میرے پیچھے کوئی بھی موجود نہ ہوتا۔ میری نظر خود بخود ان جھاڑیوں اور درختوں کی طرف جاتی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے مجھے دیکھ کر کوئی ان میں چھپ گیا ہو، مگر یہ بات میں کسی سے کہہ بھی نہ سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرا ابا کس قدر سخت مزاج آدمی ہے۔ اگر میں بھولے سے بھی اس بات کا ذکر ان سے کر دیتی تو فوراً وہ میری پڑھائی چھڑوا دیتے۔ میں ابھی پڑھائی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ بہت مشکلوں سے تو میں نے اس کالج میں داخلہ لیا تھا۔ میں میٹرک کے بعد انٹر کرنا چاہتی تھی۔ ویسے ہی میں نے اس کالج میں داخلہ بہت دیر سے لیا تھا، جس وجہ سے ابھی تک میں میٹرک بھی نہ کر پائی تھی۔ میرے ابا بہت سخت مزاج تھے۔ وہ میری پڑھائی کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے اماں سے بھی کافی مرتبہ بول دیا تھا کہ اب بیٹی کو گھر بٹھا دو، کیا ضرورت ہے پڑھنے لکھنے کی، کل کو دوسروں کے گھر جائے گی، چولہا چوکا ہی سنبھالے گی۔ مگر مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا تھا۔ میں نے اپنے لیے کچھ اور ہی سوچا ہوا تھا۔ میرا نام فروا ہے۔ میری عمر محض 17 سال ہے۔ میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے جس کو نہ غریبی میں شمار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی امیری میں۔ میرے والد ایک چوکیدار ہیں، جبکہ اماں گھر پر سلائی کڑھائی کا کام سر انجام دیتی ہیں، جس سے ہمارے گھر کا گزر بسر اچھے سے چل رہا تھا۔ مجھ سے بڑی ایک بہن اور بھی ہے جس کا نام فرزانہ ہے۔ اس کی شادی بہت کم عمری میں ہی ہو گئی تھی۔ وہ بالکل بھی پڑھی لکھی نہ تھی، مگر میں نے ضد کر کے اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ یوں اب میں کالج میں داخلہ لے چکی تھی۔ ابا کو میرا کالج آنا جانا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ اماں سے ہمیشہ کہتے کہ محلے کی اور لڑکیاں بھی کالج جاتی ہیں، مگر وہ اپنے گھر کے کسی مرد کے ساتھ جاتی ہیں۔ ایک تمہاری ہی بیٹی ہے جو اکیلی کالج چلی جاتی ہے، اور وہ بھی پیدل ہی پیدل۔ تو اماں ان سے کہنے لگتی کہ آپ تو ساری رات کی ڈیوٹی کر کے تھک ہار کر سو جاتے ہیں، صبح کو دیر تک سوتے رہتے ہیں، تو اس کو چھوڑنے کے لیے کون جائے؟ ابا ہمیشہ غصہ کرنے لگتے۔ اب اگر ان کو یہ معلوم ہو جاتا کہ میری بیٹی کا کوئی پیچھا کر رہا ہے تو وہ مجھے ایک قدم بھی گھر سے باہر نہ رکھنے دیتے۔ کالج سے واپس آ کر میں اماں کا گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹا دیتی تو اماں آرام سے بیٹھ کر سلائی کا کام نمٹاتی۔ ہمارے سارے محلے کی لڑکیاں جیسے ہی تھوڑی بڑی ہوتی تو ان کے گھر والے ان کو گھر میں ہی بٹھا کر رکھ لیتے۔ ان کی مائیں انہیں گھر کا کام سکھاتی اور دوسرے گھر جانے کی تیاری کرواتی۔ ان کی مرضی تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا کہ انہیں آگے چل کر کیا کرنا ہے، ان کی خواہشات کیا ہیں۔ مگر میں ان سب سے الگ تھلگ تھی۔ میں پڑھنا چاہتی تھی اور پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی تھی۔ میرا بچپن سے ہی خواب تھا کہ میں استانی بنوں اور محلے کے بچوں کو فری میں اسکول کی تعلیم دوں، اور میں اپنا یہ خواب کسی صورت بھی پورا کرنا چاہتی تھی۔ ابا شام کو 6 بجے ہی اپنی ڈیوٹی دینے چلے جاتے اور صبح کو 6 بجے گھر واپس آ کر سو جاتے۔ ان کی نیند کبھی پوری ہی نہ ہو پاتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت بہت چڑچڑی سی ہونے لگتی تھی۔ ہمارے گھر میں 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک بڑا سا برآمدہ تھا، جبکہ ایک کمرہ اور چھوٹا سا کچن اوپر بھی بنا ہوا تھا۔ اماں اکثر ابا سے کہتی کہ ہمیں اوپر والا پورشن کرائے پر دے دینا چاہیے، اچھا ہے 4 پیسے ہاتھ میں آ جائیں گے تو بیٹی کا جہیز بنانے میں آسانی ہوگی۔ ابا نے اماں کو اجازت دے دی تھی کہ اگر کوئی نیک اور اچھی صحبت کا انسان کرائے کے لیے آ جائے تو تم یہ کمرہ کرائے پر دے دینا، مگر مجھے یہ بات بالکل اچھی نہ لگی تھی۔ میں اکثر اوپر والے کمرے میں جا کر پڑھائی کرتی رہتی تھی اور اپنا بہت سارا وقت وہیں گزارتی تھی۔ کبھی کبھار اگر میری سہیلیاں آ جاتی تو میں ان کے ساتھ اوپر والے کمرے میں بیٹھ کر بہت ساری گپ شپ کرنے لگتی۔ ہم لوگ اکٹھے وقت گزارتے، یوں ہمیں روک ٹوک کرنے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ جب نیچے میری سہیلیاں آتی تھیں تو اماں ہمیشہ کہتی کہ آہستہ ہنسو، آہستہ بولو، مگر اوپر بیٹھ کر ہمیں یہ ساری آزادی مل جاتی تھی کہ ہم آسانی سے ہنس بول سکتے تھے اور باتیں کر سکتے تھے۔ محلے میں میری ایک دوست تھی جس کا نام فائزہ تھا۔ وہ اکثر میرے پاس آتی۔ فائزہ کے گھر والے اسے کبھی بھی میرے پاس آنے جانے سے نہ روکا کرتے۔ وہ بھی ہماری ہی طرح کی ایک فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے ابا ایک میڈیکل سٹور چلاتے تھے۔ ان کے گھر کا گزارا بھی بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ پھر ایک دن فائزہ ہمارے گھر آئی تو اماں نے اس کو کہا کہ اگر کسی کو کوئی کمرہ کرائے پر چاہیے ہو تو ہمیں ضرور بتانا،
ہم اپنا اوپر والا پورشن کرائے پر دینا چاہتے ہیں۔ فائزہ نے اماں سے کہا کہ کچھ دن پہلے ہی ابا کے پاس ایک لڑکا آیا تھا جو یہاں پر کسی روزگار کے سلسلے میں آیا تھا۔ اسے ایک کمرہ کرائے پر چاہیے تھا۔ بہت ہی نیک لڑکا تھا۔ سنا تھا کہ وہ کوہستان سے یہاں آیا ہے کسی روزگار کے سلسلے میں۔ پھر اماں نے اس سے کہا کہ تم اپنے والد صاحب سے اس بات کا پتہ کرنا، اگر اب بھی اسے کوئی کمرہ کرائے پر چاہیے تو ہم دینے پر رضامند ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں کل آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر فائزہ وہاں سے چلی گئی۔ نہ جانے کیوں میرا دل اس بات پر رضامند نہیں تھا کہ کوئی بھی لڑکا یہاں پر آ کر رکے۔ پھر جب بات ایک حافظ قرآن لڑکے کی تھی تو میں بھی خاموش ہو گئی۔ یوں اگلے دن میں اپنے کالج جانے لگی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ ہمیشہ کی طرح یہ وہم میرے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ پھر اس دن میں نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کیا کہ آج میں پتہ لگا کر رہوں گی کہ میرے ساتھ آخر معاملہ کیا ہے، یہ حقیقت ہے یا پھر محض میرا وہم ہے۔ پھر اس دن میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی کالج کی طرف جا رہی تھی۔ یہ راستہ بالکل سنسان تھا۔ یہاں پر کسی انسان کا زیادہ آنا جانا نہ ہوتا تھا کیونکہ کالج کی باقی لڑکیاں تو وین وغیرہ پر ہی جاتی تھی۔ میرا گھر تھوڑا دور تھا، اسی لیے وین یہاں پر نہیں آتی تھی۔ میں پیدل ہی پیدل کالج چلی جاتی تھی۔ محلے کی اور لڑکیاں ویسے بھی میرے ساتھ نہیں پڑھتی تھیں، اسی وجہ سے مجھے اکیلے آنا جانا پڑتا تھا۔ اگر محلے کی کوئی اور لڑکی میرے ساتھ چلتی تو شاید میرے خوف میں کچھ کمی ہوتی۔ یوں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی میں کالج کی طرف جا رہی تھی۔ آج میں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ میں جان کر رہوں گی کہ آخر میرا پیچھا کون کرتا ہے۔ مجھے جیسے ہی اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی تو میں فوراً رک گئی۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سفید لباس میں ملبوس نوجوان کھڑا تھا جس کا چہرہ بے حد سفید تھا اور چہرے پر ہلکی سی داڑھی سجی ہوئی تھی۔ میں نے غصے سے اسے مخاطب کیا، کون ہو لڑکے اور میرا پیچھا کیوں کرتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی کسی لڑکی کو یوں راستے پر دیکھ کر اس کا پیچھا کرتے ہوئے؟ تم میرا غلط فائدہ اٹھانا چاہتے ہو۔ یقیناً تم کوئی اوباش لڑکے ہو، مگر یہ تمہاری بھول ہے۔ میں کسی صورت تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ تم مجھے ایک کمزور لڑکی سمجھتے ہو، مگر میں کوئی کمزور لڑکی نہیں ہوں، سمجھے تم؟ میں نے انگلی کا اشارہ کر کے اسے کھری کھری سنا دی۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا کہ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں کیوں آپ کا پیچھا کروں گا؟ میں نے اس سے کہا کہ آج سے نہیں بلکہ جب سے میں نے کالج جوائن کیا ہے تم ہی میرا پیچھا کرتے ہو اور مجھے پریشان کرتے رہتے ہو۔ اگر آئندہ سے تم نے ایسی کوئی بھی حرکت کی تو میں اپنے ابا سے تمہاری شکایت لگا دوں گی اور تمہیں جیل کے اندر بند کروا دوں گی۔ وہ کہنے لگا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایک مسافر لڑکا ہوں اور کوہستان سے آیا ہوں۔ اس کی اس بات نے مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے میری دوست فائزہ کی بات یاد آ گئی۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کے ابا کے پاس ایک لڑکا آیا تھا جسے ایک کمرہ کرائے پر چاہیے تھا، مگر میں پھر خاموش ہو کر کالج چلی گئی۔ دوپہر کے بعد جب میں گھر واپس آئی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہی لڑکا اماں کے سامنے بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں بری طرح سے بوکھلا گئی اور اس سے کہنے لگی کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اماں مجھے دیکھ کر ڈانٹنے لگی اور کہنے لگی مہمان سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے، یہ ہمارا نیا کرایہ دار ہے۔ میں نے اماں کی طرف غصے سے دیکھا اور ان سے کہنے لگی یہ کیسے ہمارا کرایہ دار ہو سکتا ہے؟ اماں کہنے لگی خاموش رہو، تم اندر جاؤ اور سر پر دوپٹہ لو۔ پھر اماں اس سے معذرت کرنے لگی کہ میری بیٹی ذرا منہ پھٹ ہے، کچھ بھی بول دیتی ہے، آپ اس کی باتوں کا برا ہرگز مت منائیے گا، اس کی طرف سے میں معذرت کرتی ہوں۔ اماں اس کے آگے اتنی نرم مزاج ہو گئی تھی جبکہ مجھے تو ہر وقت ہی ڈانٹتی رہتی تھی۔ پھر اماں اس سے کہنے لگی بیٹا تم چائے ختم کرو، اور پھر مجھے آواز دی جلدی سے کپڑے تبدیل کرو اور اس کو اوپر والا پورشن دکھا دو۔ میں نے جلدی سے کپڑے تبدیل کیے، پانی پیا اور اماں کی بات سن کر اوپر چھت پر جانے لگی۔ وہ بھی اب میرے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ پھر میں نے اسے کمرہ دکھایا۔ اس نے دیکھ کر کہا کہ مناسب ہے۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہنے لگی مناسب سے کیا مراد ہے آپ کی؟ آپ کو کمرہ پسند نہیں آیا تو آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں، جس کام کے لیے یہاں میں آیا ہوں اس کے لیے یہ کمرہ بالکل مناسب ہے، ویسے بھی میں اکیلا ہوں، یہاں گزارا کر لوں گا۔ میں حیران تھی کہ اس کے ساتھ کوئی بھی سامان نہیں تھا۔ میں نے فوراً سے اس سے سوال کیا
آپ کا سامان کہاں ہے؟ وہ تھوڑا گڑبڑا گیا اور کہنے لگا سامان؟ کیسا سامان؟ میں نے کہا بستر وغیرہ۔ تو وہ کہنے لگا کہ وہ سب کچھ میں شام میں ہی لے آؤں گا۔ پھر جیسے ہی میں واپس پلٹی تو اس نے فوراً دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ میں حیران تھی کہ کمرہ تو بالکل خالی ہے، کوئی بستر وغیرہ بھی اس کے پاس موجود نہیں، تو اس نے دروازہ آخر کیوں بند کیا؟ یہ سوچتی ہوئی میں نیچے اتر آئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اماں اس کے لیے بستر وغیرہ بڑے صندوق سے نکال رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اتنی مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس پردیسی کو زیادہ سر پر نہ چڑھائیں، ایسا نہ ہو کہ کل کو ہمارا تھوڑا بہت جو سامان جو ہم نے اتنی مشکلوں سے اکٹھا کیا ہے وہ لوٹ کر یہاں سے چلتا بنے۔ اماں کہنے لگی تم اپنی زبان کو لگام نہیں دے سکتی، تم نہیں جانتی وہ لڑکا حافظ قرآن ہے اور تم اس کے لیے کیسی کیسی باتیں اپنے منہ سے نکال رہی ہو۔ اماں نے مجھے ڈپٹتے ہوئے کہا، لیکن میں بھی کہاں سننے والی تھی، مجھے جو ایک بار برا لگ جاتا تو پھر میں ہمیشہ اس کے بارے میں برا ہی سوچتی تھی اور سمجھتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا، مجھے خواہ اس لڑکے سے چڑ ہونے لگی تھی، اور پھر اماں کی اتنی عنایات میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ لیکن میں یہ نہیں سمجھ رہی تھی کہ اماں تو بیچاری معصوم ہے اور وہ صرف اس لیے اس کا اتنا خیال کر رہی ہیں کہ ایک تو وہ پردیسی ہے اور دوسرا وہ حافظ قرآن ہے، جبکہ مجھے ان باتوں کی اتنی سمجھ نہیں تھی۔ اماں نے تو اب اس کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی پکانا شروع کر دیا تھا۔ وہ روز کچھ نہ کچھ اچھا پکا کر اس کے لیے رکھتی اور بڑے اصرار کے ساتھ اسے نیچے بٹھا کر کھلاتی۔ میں نے تو 2-3 دن یہ برداشت کیا اور چوتھے دن میں پھر سے اماں کے آگے بول پڑی، اماں یہ آپ نے کیا ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں اسے اپنے سامنے بٹھا کر کھانا کھلاتی ہیں؟ آپ کھانا اوپر ہی بھیج دیا کریں، وہ اوپر اپنے کمرے میں کھا لیا کرے گا۔ جبکہ اماں کہنے لگی آخر تمہیں اس سے کیا تکلیف ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں جس دن سے وہ گھر میں آیا ہے تم بہت بد مزاج اور چڑچڑی ہو گئی ہو اور خواہ اس کے ساتھ بیر باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ اماں نے مجھے لتاڑتے ہوئے کہا، جبکہ میں کہنے لگی اماں آپ نے بھی تو خواہ اس کو سر پر چڑھا لیا ہے، وہ پردیسی ہے، حافظ قرآن ہے تو کیا ہوا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ تو ایسا لگتا ہے جیسے اپنا بیٹا ہی مان بیٹھی ہیں اور اپنے بیٹے کی کمی اس کی شکل میں پوری کر رہی ہیں۔ فروا نے بغیر لگی لپٹی رکھے اماں سے کہہ دیا تو اماں دکھ بھری کیفیت میں اسے دیکھتی رہ گئی اور کہنے لگی فروا اگر وہ مجھے بیٹے جیسا لگتا بھی ہے تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے تجھ میں کوئی فرق نہیں رکھا، میں تو اللہ کی دین پر خوش تھی، مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹا نہیں دیا، لیکن وہ بچہ اتنا بھولا بھالا اور معصوم ہے کہ میرا دل خواہ ہی اس کی طرف لپکتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر کھلاؤں، لیکن تو میری یہ معصوم سی خواہش پوری نہیں ہونے دیتی اور خواہ ہی میرے ساتھ بحث لگا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اماں نے مجھے لتاڑتے ہوئے کہا تو میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ مجھے تھوڑا افسوس تو ہوا کہ میں نے اماں کو دکھی کر دیا، لیکن پھر میں کہنے لگی کہ اماں چلو کوئی بات نہیں، تمہارا جیسا دل کرتا ہے ویسے کرو، ہمارے تو آج تک کبھی تم نے ایسے لاڈ نہیں اٹھائے۔ کچھ نہ کہتے ہوئے بھی میں پھر بہت کچھ کہہ گئی اور اماں مجھے تعصب سے دیکھتی رہ گئی۔ اس لڑکے کے گھر میں آنے کی وجہ سے اب میری ذاتی زندگی بہت متاثر ہو رہی تھی۔ پہلے میں آزادانہ گھر میں گھومتی پھرتی تھی، جب دل چاہتا چھت پر چلی جاتی، سہیلیوں کو بلا لیتی اور چھت پر بیٹھ کر خوب ہنگامہ مچائے رکھتی، مگر اب جب سے وہ لڑکا آیا تھا نہ تو میں چھت پر جا سکتی تھی اور نہ ہی صحن میں بیٹھ کر پڑھ سکتی تھی۔ میں تو جیسے ایک کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی، ذرا میں کمرے سے باہر نکلتی تو اکثر وہ یا تو چھت پر نظر آ جاتا یا پھر باہر سے آتا دکھائی دیتا۔ مجھے شدید کوفت ہونے لگتی اور میں غصے سے اماں کو دیکھتی واپس اندر چلی جاتی، اور ایک دن تو میں اماں سے کہنے لگی اماں آخر آپ نے مجھے کرایہ دار رکھا ہے کہ اسے رکھا ہے؟ جب دیکھو وہ سارے گھر میں دندناتا پھرتا ہے اور میں ایک کمرے تک قید ہو کر رہ گئی ہوں، میں اپنے ہی گھر میں آزادانہ گھوم پھر نہیں سکتی، مجھے اب بہت کوفت ہونے لگی ہے۔ میں نے یہ بات اس وقت کہی جب صبح کے وقت وہ لڑکا باہر گیا ہوا تھا اور ابا سامنے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ ابا نے چونک کر سر اٹھایا اور سوالیہ نظروں سے ماں کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی دراصل آپ کو تو پتہ ہے ایک ہی راستہ ہے، اس وجہ سے اسے جب بھی باہر جانا ہوتا ہے یہیں سے گزر کے جاتا ہے، اور اس لڑکی کے دماغ کو یہی بات سمجھ نہیں آتی اور بار بار اس بات کا اعتراض لے کر بیٹھ جاتی ہے۔ اماں کی بات سن کر ابا نے سر ہلا دیا
اور خاموشی سے اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ابا کی لاپرواہی مجھے اچھی نہیں لگی، لیکن میں کیا کرتی؟ ان دونوں کی آنکھوں پر تو جیسے اس اجنبی کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں تو جیسے اسے بہت نیک اور اچھا سمجھتے تھے، لیکن مجھے ابھی بھی اس کے اوپر شبہ ہی رہتا۔ آج کافی دنوں کے بعد مجھے کالج سے چھٹی تھی۔ مجھے 2 چھٹیاں مل گئی تھیں، اسی لیے تو میری موج لگ گئی تھی۔ میں صبح دیر سے سو کر اٹھی اور پھر جب باہر دیکھا تو بڑی کھلی ہوئی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ ناشتہ کیا اور فوراً چھت کی طرف لپکی، لیکن جانے سے پہلے میں ماں سے اس لڑکے کے بارے میں پوچھنا نہیں بھولی۔ ماں نے جب بتایا کہ وہ باہر گیا ہوا ہے اور صبح سے ابھی تک نہیں آیا تو مجھے بھی تسلی ہو گئی۔ اسی لیے میں اپنی کتابیں لے کر چھت پر آ گئی۔ چھت پر جب میں اس کمرے کے قریب پہنچی تو مجھے بڑا عجیب سا احساس ہوا۔ کمرے کے اندر سے ایک خوشبو سی آ رہی تھی۔ میں حیران ہوئی، اس کے کمرے پر تالا تو نہیں لگا ہوا تھا، دروازہ ویسے ہی بند تھا۔ میں نے دروازہ دھکیل کر کھولنے کی کوشش کی۔ میں اس خوشبو کا ماخذ دیکھنا چاہ رہی تھی کیونکہ وہ خوشبو بہت پیاری تھی اور میرے حواسوں پر طاری ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے دروازے پر ہاتھ رکھا کہ مجھے اپنے پیچھے ایک زوردار آواز سنائی دی، کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ یہ آواز سن کر میں تو جیسے اچھل پڑی اور میرے ہاتھوں سے کتابیں چھوٹ کر نیچے جا گری۔ میں نے قدرے خوف سے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہی لڑکا کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے گہرا سانس لیا اور کہنے لگی، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، آخر آنے سے پہلے تم نے آہٹ کیوں نہ کی؟ میں الٹا اسے ڈپٹنے لگی، جبکہ وہ دلچسپی سے میرے خفا سے چہرے کو دیکھنے لگا۔ میں نے اپنی شرمندگی مٹانے کو فٹافٹ اپنی کتابیں اٹھائیں اور دھپ دھپ کرتی سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئی اور سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے یہ سوچ کر شرمندگی ہو رہی تھی کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا کہ میں اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے کی تلاشی لے رہی تھی۔ تاہم یہ کیفیت کچھ دیر تک ہی جاری رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے یہ کہتے ہوئے سر جھٹک دیا، سوچتا ہے تو سوچتا رہے میری بلا سے، اور دوبارہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ لیکن نہ جانے کیا بات تھی، وہ 2 نگاہیں جو دلچسپی سے میرے چہرے کو دیکھ رہی تھی بار بار میری کتابوں میں ابھر آتی اور میری توجہ پڑھائی سے ہٹ جاتی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے ضج ہو کر کتابیں بند کی اور باہر ماں کے پاس آ گئی اور ماں کے ساتھ ادھر ادھر کی ہانک کر اپنا ذہن بٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ 2 دن کی چھٹی کے بعد آج میں دوبارہ کالج جانے لگی، اور جیسے ہی میں دوبارہ اس سنسان راستے کی طرف آئی تو پھر سے مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کسی کی آہٹ ہے، کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ میرے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ میں نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر لی اور جلدی جلدی قدم اٹھا کر کالج کی طرف بڑھنے لگی، لیکن بدستور مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل اس وقت تیز تیز دھڑک رہا تھا اور گھبراہٹ کے مارے میرے ماتھے پر اتنی سردی میں بھی پسینہ آ گیا تھا۔ تاہم جب میں تھوڑے رش والے علاقے میں آ گئی تو میں نے ذرا سکون کا سانس لیا، لیکن مجھے یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ آخر وہ کون ہے جو اس طرح میرے پیچھے آتا ہے اور اپنی موجودگی بھی ظاہر نہیں کرتا۔ مجھے یہ بات بری طرح بے چین کر رہی تھی، لیکن میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تاہم میں نے اپنے گھر میں کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ اس طرح میری پڑھائی چھوٹ جاتی اور میرا خواب ادھورا رہ جاتا۔ انہی دنوں میں گھر میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کو لرزا کر رکھ دیا۔ ابا حسب معمول شام کے وقت اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے تھے۔ دراصل ابا جس بلڈنگ میں چوکیداری کرتے تھے وہ بہت امیروں کی بلڈنگ تھی، اور وہاں پر علاقے کے امیر لوگ رہتے تھے۔ یہی سنا تھا کہ وہ فلیٹ بھی مہنگے ترین فلیٹ تھے اور وہاں پر کروڑوں کی قیمت تھی۔ ابا اس بلڈنگ کی چوکیداری پر مامور تھے اور شام کے وقت اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے کہ اسی اثنا میں ایک مشکوک سی کار بلڈنگ کے دروازے پر آ کر رکی۔ ابا نے اسے حسب معمول چیکنگ کے لیے روکا تو نہ جانے وہ نشے میں تھا یا کیا تھا، اس نے گاڑی آگے بڑھانا چاہی، لیکن ابا نے بھی گیٹ نہیں کھولا اور اسے وہیں روک کر رکھا۔ اس آدمی کو اتنا غصہ آ گیا کہ اس نے غصے میں ابا کے اوپر فائرنگ کر دی۔ ابا کے 2 گولیاں لگی اور وہ موقع پر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فائرنگ کرنے کے بعد اس آدمی کو احساس ہوا تو وہ فوراً وہاں پہ اپنی گاڑی چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ فائرنگ کی آواز سن کر ارد گرد کے لوگ نکل آئے اور ابا کو جب زخمی حالت میں گرے ہوئے دیکھا تو انہی میں سے کوئی اٹھا کر ابا کو ہاسپٹل لے گیا اور ایمرجنسی میں ابا کا علاج کروایا۔
گھر میں جب اماں اور مجھے یہ خبر ملی تو اماں تو پریشانی کے مارے رونے لگی، جبکہ میرے اوپر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ میرا اپنے باپ کے ساتھ بہت زیادہ پیار تھا اور باپ کی اس حالت کے بارے میں سوچنا مجھے بہت زیادہ تکلیف دے رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب تک ابا کی خیر خبر کی اطلاع نہ ملی میں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ میں ابا کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی، جبکہ اماں نے ڈھال سی بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ اس دن تو وہ کرایہ دار لڑکا بھی کہیں نظر نہیں آیا۔ اماں کو بھی آج اس کا خیال نہیں آیا تھا، تاہم میں نے ایک بار اس کے بارے میں ضرور سوچا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ اگر وہ یہاں پر موجود ہوتا تو میں اس کے ساتھ ہی ہسپتال چلی جاتی۔ اسی طرح ہم دونوں ماں بیٹی کسی طرح ہسپتال جاتے۔ ہمیں تو کچھ خبر نہیں تھی، کیونکہ ہم کبھی گھر سے اس طرح باہر نکلے ہی نہیں تھے، اور ابا کے بغیر تو جانے کا تصور ہی محال تھا۔ خدا خدا کر کے یہ طویل رات گزری، اور اگلے دن جب وہ کرایہ دار لڑکا آیا تو اماں نے اسے رو رو کر ساری تفصیل سے آگاہ کیا۔ وہ بھی بہت شرمندہ ہوا کہ وہ اپنے کسی کام میں مصروف ہو گیا تھا جس کی بدولت وہ گھر پر نہیں آ سکا۔ وہ فوراً ہسپتال بھاگا۔ اسے بھی ابا کی پریشانی لگ گئی تھی، اور یہ اس کی اچھائی تھی کہ اس نے اپنی تھکن کی پرواہ نہیں کی اور فوراً ہسپتال کی طرف بھاگ گیا۔ تاہم میں نے اس کے ساتھ جانا چاہا، لیکن اس نے مجھے منع کر دیا اور یہی کہا کہ جب تک میں واپس نہیں آتا تب تک تم گھر پر ہی رکو، میں پہلے ابا کی خیر خبر معلوم کر لوں تو پھر تمہیں بھی لے کر جاؤں گا۔ مجھے اس کا روکنا بہت برا لگا اور میں دھپ دھپ کرتی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ میں ابا کے پاس جانا چاہتی تھی، انہیں ایک نظر اپنی آنکھوں سے صحیح سلامت دیکھنا چاہتی تھی، پھر ہی مجھے تسلی ہوتی، لیکن یہ بات میں اس اجنبی کو نہیں سمجھا سکتی تھی، اسی لیے ناراضگی اور غصے کا اظہار کرتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ 3 دن کے بعد ابا ہسپتال سے گھر آ گئے تھے، لیکن میں ایک بار بھی ان سے ملنے نہیں جا سکی۔ اس اجنبی کرایہ دار نے مجھے جانے ہی نہیں دیا، اور اس نے اماں کو بھی اپنی باتوں میں اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ اماں بھی کچھ سوچ کر وہاں نہیں گئیں اور مجھے بھی گاہے بگاہے سمجھاتی رہی، لیکن مجھے اس کی اپنے گھر میں اتنی مداخلت بری لگ رہی تھی، اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر وہ ہمارے گھر کا بڑا کس خوشی میں بن رہا ہے۔ لیکن یہ موقع ایسا تھا کہ ابھی میں اس کے ساتھ اس طرح نفرت کا اظہار نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی اپنی ماں کو یہ بات سمجھا سکتی تھی۔ گولی لگنے سے ابا بہت کمزور اور نڈھال لگ رہے تھے، خون بھی اچھا خاصا بہہ چکا تھا، جس کی وجہ سے ان کا رنگ زرد پڑا ہوا تھا۔ چونکہ ان کی بلڈنگ کی طرف سے انہیں 2 ماہ کی تنخواہ کا بونس مل گیا تھا اور انہیں گھر پر ریسٹ کرنے کی تلقین کی گئی تھی، کیونکہ انہوں نے بلڈنگ میں ایک ڈکیتی ہونے سے بچائی تھی۔ وہ آدمی کوئی ڈاکو تھا اور پولیس کو کسی بڑی ڈکیتی میں مطلوب تھا۔ ابا نے اپنی جان پر کھیل کر اس بلڈنگ کی حفاظت کی تھی، اور یوں وہاں پر کوئی بڑا حادثہ ہونے سے بچ گیا تھا۔ ابا اب گھر پر ہی ہوتے اور سارا دن زیادہ تر بستر پر لیٹے رہتے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت زیادہ چڑچڑے ہو گئے تھے اور بات بے بات ڈانٹتے ڈپٹتے اور غصہ کرتے، لیکن میں چونکہ سمجھتی تھی اس لیے خاموش رہتی۔ تاہم اس دوران اس اجنبی کرایہ دار نے ابا کا بھی خاص خیال رکھا اور بروقت ان کی دوائیاں اور ان کی خوراک گھر پر لا کر رکھ دیتا۔ اس معاملے میں اماں اس کی بہت ممنون تھی اور گاہے بگاہے اس کے سامنے شکریہ کا اظہار کرتی رہتی، جبکہ مجھے تو یہ سب ڈھکوسلا لگتا تھا، اور مجھے یہی لگتا کہ وہ لڑکا جان بوجھ کر اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن 2 دن بعد ابا کی طبیعت جیسے ہی سنبھلی تو انہوں نے اس کرایہ دار کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہنے لگے، میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے جس طرح اس دن مجھے ہسپتال پہنچایا اور پھر ساری رات میرے پاس بیٹھے رہے، میرا اپنا بیٹا بھی ہوتا تو شاید اس طرح نہ کرتا۔ ابا کے لہجے میں تشکر اور ممنونیت تھی۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابا کیا کہہ رہے ہیں۔ میں حیرت سے کبھی ابا کا چہرہ اور کبھی اس کرایہ دار کا چہرہ دیکھتی، لیکن ابا جو کچھ بھی کہہ رہے تھے سب سچ تھا۔ اس کرایہ دار نے ہی ابا کو ہسپتال پہنچایا تھا، اور نہ صرف اس نے ہسپتال پہنچایا تھا بلکہ وہاں پر ابا کے ساتھ ساری رات ہسپتال میں موجود رہا تھا۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی تھی، جبکہ ابا اس کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ وہ دھیمے لہجے سے ابا کو یہی کہہ رہا تھا کہ اس نے کچھ خاص نہیں کیا، یہ سب اس کا فرض تھا۔ میرے پاس اس وقت بولنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، تاہم مجھے ایک گلہ تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ ہسپتال نہیں لے گیا، اور یہی بات میں نے کچھ دیر کے بعد اسے کہہ بھی دی تو وہ کہنے لگا، دراصل تمہارے ابا نے ہی منع کیا تھا،
ان کا خیال تھا کہ انہیں اس حالت میں دیکھ کر تم دل چھوڑ بیٹھو گی اور پریشان ہوتی رہو گی۔ وہ تمہیں پریشان نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے مجھے منع کر دیا۔ تبھی میں تمہیں اور اماں کو ہسپتال نہیں لے کر گیا۔ اس کرایہ دار نے آہستہ سے کہا تو میں شرمندہ سی ہو کر چپ ہو گئی۔ میں ویسے تو اس کی اچھائی کی قائل ہو گئی تھی، لیکن اپنے منہ سے اس کا اعتراف نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس کے بتانے کے بعد میں خاموشی سے اندر آ گئی۔ حالانکہ مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے اپنی تنک مزاجی کی وجہ سے اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا، جبکہ اماں تو اسے دعائیں دیتی نہیں تھک رہی تھی۔ ابا اب کافی بہتر ہو رہے تھے۔ وہ کرایہ دار گھر کے کام کاج کر دیتا تھا، اماں کو باہر سے سودا سلف لا دیتا تھا، اور اماں اس میں ہی بہت خوش تھی، لیکن مجھے اس کا جوتوں سمیت آنکھوں میں گھسنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اسے مخاطب ہی نہیں کرتی تھی اور زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہ کر پڑھائی کرتی رہتی تھی۔ اماں کو چونکہ پتہ تھا کہ مجھے استانی بننا ہے، اس وجہ سے اماں مجھے زیادہ کام کاج کے لیے آواز بھی نہیں دیتی تھی۔ اس دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اماں نے کرایہ دار کو باہر کچھ سودا سلف لینے کے لیے بھیجا تھا، تو میں یوں ہی چھت پر چلی آئی۔ وہ گھر پر موجود نہیں تھا، اس بات کا مجھے اطمینان تھا، اسی لیے میں بغیر سوچے سمجھے اس کے کمرے کے دروازے پر آ گئی۔ نہ جانے کیوں اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا اور ایک دم سے گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ دل نے کہا فوراً واپس مڑ جاؤ، لیکن دماغ کہنے لگا کہ اب ایک بار تو دیکھو تو صحیح، آخر اندر ہے کیا؟ اور پھر میں نے دروازے کو پکڑ کر کھول دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو اندر سے خوشبو کی لہر باہر نکلی، جس نے ایک دم سے دماغ کو معطر سا کر دیا۔ میں بڑی سحر زدہ سی ہوئی اور پھر کمرے میں قدم رکھا۔ اس کے کمرے میں عجیب سی نورانیت پھیلی ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کوئی چلہ کاٹنے بیٹھا ہوا ہے۔ کمرے میں ایک طرف ایک چھوٹا سا بستر لگا ہوا تھا اور وہ ایسے پڑا تھا جیسے کوئی یہاں پر کبھی سویا ہی نہ ہو۔ میں آگے آئی اور دیکھا تو ایک طرف کچھ کتابیں رکھی ہوئی تھیں اور دوسری طرف خوشبوئیں، اور ایک اگربتی جلانے کے لیے اگربتی والا سٹینڈ پڑا ہوا تھا۔ میں حیرت سے اس کے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کا کمرہ اتنا سادہ اور نورانیت والا کیوں ہے۔ اسی سحر میں نے آگے بڑھ کر وہ خوشبو اٹھا لی۔ وہ خوشبو جو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، اسی میں سے محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کچھ سحر زدہ سی ہو کر اس کا ڈھکن کھولنا چاہا، لیکن وہ مجھ سے کھلا نہیں، اور وہ خوشبو مجھ سے نیچے گر کے ٹوٹ گئی۔ کانچ کے ٹوٹنے کی آواز بڑی تیز محسوس ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی میں بری طرح گھبرا گئی اور فوراً تیزی سے اس کے کمرے سے نکلی۔ میں نے دروازہ بھی بڑی مشکلوں سے بند کیا اور گھبراہٹ کے عالم میں سیڑھیاں اترتی نیچے چلی آئی، لیکن سامنے سے وہ سیڑھیاں چڑھتا آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، اور مجھے اب اسی بات کا ڈر تھا کہ وہ فوراً مجھ سے جواب طلبی کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اسے نظر انداز کرتی اس کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے میں آ گئی، جبکہ اس نے چند لمحے مجھے دیکھ کر کچھ سوچا اور پھر اوپر چلا گیا۔ میں اب گھبراہٹ کے عالم میں کمرے میں ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ مجھے یہ سوچ کر ہی گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ نہ جانے اب وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے، نہ جانے وہ خوشبو کیا تھی اور اس کے لیے کتنی قیمتی تھی۔ مجھے اب رہ رہ کر اپنے کیے پر شرمندگی ہو رہی تھی، لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کانچ ٹوٹ چکا تھا اور خوشبو بکھر چکی تھی۔ رات تک میں اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی، جبکہ رات کو اماں نے زبردستی مجھے باہر آواز دی اور کہا کہ سب کے ساتھ مل کر کھانا کھاؤ۔ وہ کرایہ دار بھی ابا کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس وقت وہ چہرے سے کافی بیمار اور نڈھال لگ رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن اب وہ بہت پریشان اور نڈھال سا لگ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک شکوہ نظر آیا۔ مجھے شرمندگی سی ہوئی اور میں خاموشی سے سر جھکا گئی۔ میں نے تھوڑا سا ہی کھانا کھایا اور بہانہ بنا کر اندر کمرے میں آ گئی، جبکہ اماں اور ابا مجھے روکتے رہ گئے۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ میں اپنا خیال نہیں رکھتی اور کھانے کے معاملے میں لاپرواہی کر رہی ہوں، جبکہ میں تو شرمندگی کے مارے کھانا نہیں کھا پا رہی تھی، اسی لیے خاموشی سے اندر چلی گئی۔ پہلی بار مجھے اس کرایہ دار کے لیے برا لگ رہا تھا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے نادانستہ طور پر اس کے ساتھ زیادتی کر دی تھی۔ اب مجھے ٹینشن ہو رہی تھی اور میں اب صبح کا انتظار کر رہی تھی کہ کب صبح ہو اور میں اس سے معافی مانگ لوں۔ اس طرح شاید میری شرمندگی کم ہو جائے۔ ساری رات میں بے چین سی رہی تھی، نیند بھی صحیح طرح سے نہیں آئی تھی۔
یہی وجہ تھی کہ صبح میرا سر دکھ رہا تھا۔ میں نے کمرے سے باہر نکل کر سب سے پہلے اپنے لیے چائے بنائی اور چائے کا کپ لے کر اوپر چھت پر ہی چلی آئی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت وہ گھر پر ہی ہے اور اوپر ہی ہے۔ اس کے کمرے کے دروازے کے آگے کھڑے ہو کر میں چند لمحے سوچ میں پڑ گئی کہ آخر اسے کیا کہوں گی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اندر سے اس نے آواز دی اور کہنے لگا، اندر ہی آ جاؤ۔ میں تھوڑا گھبرا گئی تھی، لیکن پھر بھی میں نے دروازہ کھول دیا اور اس کے کمرے میں آ گئی۔ اس کے کمرے میں آ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس وقت اس کا کمرہ ابتر حالت میں پڑا ہوا تھا، سارا سامان بکھرا ہوا تھا اور کمرے میں جو ایک مخصوص خوشبو آ رہی تھی وہ اب ختم ہو چکی تھی، جبکہ وہ کرایہ دار بھی نڈھال اور بیمار سا لگ رہا تھا۔ مجھے ایک دم پشیمانی سی ہوئی تو میں نے فوراً اس کے ساتھ معذرت کر لی اور کہنے لگی کہ یہ سب غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، نادانستہ طور پر میں تمہیں نقصان پہنچا بیٹھی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم وہ خوشبو تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتی تھی، لیکن بس میرا دل کیا تھا کہ میں اسے کھول کر لگاؤں، اور جیسے ہی میں نے اسے کھولنا چاہا وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی اور ٹوٹ گئی۔ میں نے شرمندگی کے مارے اسے ساری کہانی سنا دی، جبکہ وہ خاموش سا میری بات سنتا رہا۔ پھر کہنے لگا، تم جانتی بھی ہو کہ تم نے میرا کتنا بڑا نقصان کیا ہے، تم جانتی ہو کہ وہ خوشبو میں نے کتنی مشکل سے حاصل کی تھی، لیکن تم نے چند لمحوں میں ہی اسے توڑ کر رکھ دیا۔ تم جانتی ہو وہ خوشبو کیا تھی اور میرے لیے کیا اہمیت رکھتی تھی۔ وہ صدمے کی کیفیت میں مجھ سے کہہ رہا تھا، جبکہ میں جو پہلے ہی شرمندہ تھی مزید سر جھکا گئی، اور پھر کچھ سوچ کر کہنے لگی، میں کوشش کروں گی کہ اس سے ملتی جلتی خوشبو تمہیں منگوا دوں، بس تم مجھے معاف کر دو۔ میرے کہنے پر وہ ہنس دیا اور کہنے لگا، وہ کوئی عام خوشبو نہیں تھی، وہ جنات کی خوشبو تھی۔ میں ایک جن زادہ ہوں اور وہ جنات کی خوشبو تھی۔ دراصل ابھی اس جن زادے نے اتنا ہی کہا تھا کہ میری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور میں کہنے لگی، جن زادہ؟ تم ایک جن زادے ہو؟ میرے پوچھنے پر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا اور کہنے لگا، ہاں میں ایک جن زادہ ہوں۔ دراصل مجھے ایک جلد کی بیماری ہو گئی تھی، میری ساری جلد کے اوپر کالے داغ اور دانے بننا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے اس کا بہت علاج کروایا، لیکن میرا وہ علاج کسی کام نہ آیا، اور پھر مجھے کسی نے اس خوشبو کے بارے میں بتایا۔ ایک خوشبو 7 رنگ کے پانی، 7 خوشبو اور 7 کنواری عورتوں کے پسینے کو ملا کر بنتی ہے۔ میں نے یہ خوشبو بڑی مشکلوں سے حاصل کی تھی، لیکن تم نے چند لمحوں میں ہی وہ شیشی توڑ دی اور میرا علاج بیچ میں ہی رہ گیا ہے۔ میں شاید اب کبھی صحت مند نہ ہو سکوں، اس جن زادے نے افسوس سے کہا، جبکہ میں تو یہ سن کر ہی حیران تھی کہ وہ ایک جن زادہ ہے، اور کجا کہ اس کے بارے میں اتنی باتیں سننا اور سوچنا۔ میں خاموشی سے نیچے آ گئی، لیکن مجھے رہ رہ کر اس جن زادے کا خیال آ رہا تھا اور میں شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ میں اب بہت بے چین سی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اس کا علاج کیسے ممکن ہوگا۔ مجھے اب سمجھ میں آیا کہ وہ کیوں اتنا نڈھال اور پریشان سا لگ رہا تھا۔ میں نے بہت سوچا، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے اب میں بہت محتاط ہو گئی تھی۔ اب میں اس جن زادے کا سامنا نہیں کرتی تھی۔ اماں کی زبانی ہی مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ آج کل بیمار ہے اور زیادہ تر اپنے کمرے میں پڑا رہتا ہے۔ میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ میں اس کا علاج کرنا چاہتی تھی، اسے اس بیماری سے نجات دلانا چاہتی تھی۔ اور پھر ایک دن میں نے ایک کتاب میں کچھ پڑھا تو میں نے اسے آزمانے کا سوچا، اور پھر میں اماں کو بتا کر بازار چلی آئی۔ بازار سے میں نے شہد کی ایک بوتل خریدی تھی۔ وہ شہد میں نے اس جن زادے کو دیا اور کہا کہ اسے اپنے زخموں پر لگا لینا، میں نے سنا ہے کہ اس سے آرام آ جاتا ہے اور ہر طرح کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ جن زادہ حیرانی سے میری طرف دیکھ رہا تھا، تاہم وہ کچھ بولا نہیں اور اس نے چپ چاپ شہد پکڑ لیا۔ مجھے کچھ اطمینان ہوا۔ میرا خیال تھا کہ اگر وہ شہد لگائے گا تو آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر میرا یہ اطمینان بالکل درست ثابت ہوا۔ شہد کے لگانے سے اس جن زادے کے زخم اب ٹھیک ہو رہے تھے اور اس کی بیماری دور ہوتی جا رہی تھی۔ میں بہت خوش تھی، کیونکہ مجھے اس بات کا بہت پچھتاوا ہوا تھا کہ میری بدولت اس جن زادے کا علاج بیچ میں ہی رہ گیا تھا۔ لیکن اب جب کہ اس کے زخم ٹھیک ہو رہے تھے اور وہ صحت کی طرف گامزن تھا تو میں بہت خوش تھی، اور اسی لیے اس جن زادے نے ایک دن میرا خاص طور پر شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا
کہ تم نے جس طرح میری مدد کی ہے شاید کوئی اور کبھی نہ کرتا۔ تم نے میرا احساس کیا، اس کے لیے میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس جن زادے نے تہہ دل سے میرا شکریہ ادا کر دیا، جبکہ میں کہنے لگی نہیں، یہ تو میں نے صرف اپنی غلطی کا ازالہ کیا ہے۔ مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی تھی جو میں تمہارے کمرے میں آ گئی اور بنا پوچھے تمہاری چیزوں کو چھیڑنے لگی۔ شکریہ تو مجھے تمہارا ادا کرنا چاہیے، جس طرح تم نے میرے ابا کا خیال رکھا اور پھر گھر میں تم جس طرح اماں کے کام آتے رہے۔ میں چاہوں بھی تو کبھی اس طرح نہیں کر سکتی، لیکن تمہارا شکریہ کہ تم نے ہمارے لیے بہت کیا۔ میں نہیں جانتی کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو، لیکن تم جس بھی مقصد کے لیے آئے ہو میں چاہتی ہوں کہ تم اس میں کامیاب ہو۔ تم ایک اچھے اور نیک جن زادے ہو۔ تم نے آج تک ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور امید ہے کہ تم آئندہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح ہی رہو گے۔ میں اماں ابا کو تمہارے بارے میں نہیں بتاؤں گی کیونکہ وہ پرانے خیالات کے لوگ ہیں، نہ جانے وہ کیا سمجھے، جبکہ میں تمہیں جان گئی ہوں، اس لیے مجھے اب تمہارے یہاں پر رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے اس سے تفصیلی طور پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تمہارا شکریہ اچھی لڑکی۔ اس کے بعد سے اب ہم دونوں کے بیچ جو ایک سرد سی دیوار تھی وہ ختم ہو گئی۔ ہم دونوں اب اکثر آتے جاتے بات چیت کر لیتے۔ وہ جن زادہ میرا کوئی نہ کوئی کام بھی کر دیتا اور میں بھی اس کے کام کرنے سے انکار نہیں کرتی تھی۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔ ابا دوبارہ سے نوکری پر جا رہے تھے اور اب وہ بالکل ٹھیک تھے، جبکہ وہ جن زادہ اسی طرح اپنے اوپر والے کمرے میں رہتا تھا۔ میرے آج کل پیپرز ہو رہے تھے اور میں بری طرح ان میں غرق رہی، کیونکہ استانی بننے کے لیے میرے یہ پیپرز بہت اہمیت کے حامل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنی مکمل توجہ اپنے پیپروں کی طرف لگائے ہوئے تھی۔ میں بہت محنت اور توجہ سے پڑھ رہی تھی اور مجھے بہت امید تھی کہ میں بڑی اچھی طرح کامیاب ہو جاؤں گی، اور یہی ہوا۔ میرے امتحان کا رزلٹ جب آیا تو یہ دیکھ کر میں خوشی سے پاگل ہو گئی کہ میں بہت اچھے نمبروں سے کامیاب ہوئی تھی، اور اب میرا خواب مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر ہی تھا، وہ خواب جو میں نے بچپن سے دیکھا تھا۔ میں اب استانی بننے جا رہی تھی اور یہ بات میرے لیے بہت بڑی تھی۔ میرے ماں باپ بھی میری خوشی میں بہت خوش تھے اور اس دن گھر میں جیسے جشن کا سما تھا۔ میری ماں نے مٹھائی منگوا کر سارے محلے میں بانٹی تھی۔ ہر کوئی حیران تھا کہ ایک عام چوکیدار کی بیٹی جو بالکل سیدھی سادی سی تھی وہ کیسے استانی بننے جا رہی ہے۔ میں بہت خوش تھی اور اس کے لیے خاص طور پر میں اس جن زادے کی بھی شکر گزار تھی، کیونکہ اس جن زادے نے استانی بننے کے لیے میری بہت مدد کی تھی، اور جس طرح اس نے گھر کی ذمہ داریاں اپنے سر لے لی تھی میرے لیے بہت آسانی ہو گئی تھی۔ میرے ابا چونکہ ایک غریب چوکیدار تھے، اسی لیے لوگ اس وجہ سے زیادہ حیران تھے کہ ایک غریب چوکیدار نے کس طرح اپنی بیٹی کو پڑھایا اور پھر استانی بنایا۔ میں جب نوکری پر پہلے دن گئی اس دن میری گھبراہٹ بہت زیادہ تھی، تاہم میرے ماں باپ نے مجھے بہت حوصلہ دیا اور کہا کہ جس طرح تم نے پہلے ساری مشکلیں پار کی ہیں تم اب بھی آسانی سے یہ بھی پار کر لوگی۔ میں بہت خوشی خوشی گھر سے رخصت ہوئی۔ وہ جن زادہ آج بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، اور اب پہلے کی طرح میں اس سے خوفزدہ نہیں ہو رہی تھی، بلکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے پیچھے کون ہے، اور میں اسی لیے بڑی مطمئن سی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے اب معلوم ہوا تھا کہ وہ جن زادہ ہمیشہ اس ویرانے میں میری مدد کے خیال سے آتا تھا، مجھے دنیا کی ظالم نظروں اور مشکلوں سے بچانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ یہاں سے میری حفاظت کرتا اور مجھے حفاظت سے کالج پہنچا دیتا تھا۔ مجھے اب اس کی عادت سی ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے کالج پہنچائے بغیر گھر واپس نہیں جائے گا، اور یہی ہوا تھا۔ جیسے ہی میں کالج کے گیٹ کے اندر گئی وہ جن زادہ واپس چلا گیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ اب وہاں پر نہیں تھا۔ پھر میں مطمئن سی ہو کر کالج میں چلی گئی۔ استانی بننے کے لیے میں نے جو خواب دیکھا تھا آج پورا ہونے جا رہا تھا۔ میں ایک بہت اچھی استانی ثابت ہوئی تھی۔ گھر میں اب پہلے کی نسبت کافی خوشحالی آ گئی تھی۔ میرے ابا جب مجھے صبح استانی کے روپ میں کالج جاتے دیکھتے تو بہت خوش ہوتے، اور ایک دن تو وہ کہنے لگے، بیٹا میں تو ہمیشہ سے تیرے اکیلے جانے سے خوفزدہ رہتا تھا اور ڈرتا تھا کہ کہیں تجھ پر کوئی آنچ نہ آ جائے، اسی لیے تیری ماں سے کہا کرتا تھا کہ تجھے گھر بٹھا لے، لیکن جس طرح تو نے اپنی محنت سے یہ کامیابی حاصل کی ہے میں حیران ہوں اور تجھے سلام پیش کرتا ہوں۔ تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ ابا کے یہ الفاظ میرے لیے کسی تمغے سے کم نہ تھے۔ میں فوراً ابا سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، ابا
میری اس کامیابی میں سب سے بڑا آپ کا ہی ہاتھ ہے۔ اگر آپ مجھے یہ اعتماد نہ دیتے تو شاید میں اس مقام پر نہ آتی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مہربان دوست نے بھی میری مدد کی اور میں یہاں تک پہنچ گئی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے سیڑھیاں اترتے اس جنزادے کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ بدلے میں وہ بھی حیران سا ہو کر مجھے دیکھنے لگا اور پھر ہنس دیا۔ یہ ہم دونوں کے بیچ دوستی کی ابتدا تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔